فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب حق الیقین جلد نمبر 2 آپ سب کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں صفحہ نمبر 130 تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ پارٹ نمبر 13 کا آغاز کرتے ہیں 12ویں فصل سے۔ عنوان ہے قیامت میں وسیلہ، لوا، حوض، شفاعت اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام کے تمام منازل کا تذکرہ۔ واضح ہو کہ ان تمام امور کے بارے میں عامہ و خاصہ کی حدیثیں متواتر ہیں، بلکہ ضروریات دین میں سے ہیں اور ان پر ایمان لانا واجب ہے، خاص طور سے حوض کوثر اور شفاعت اکبر پر۔ اس کتاب میں تھوڑی سی حدیثیں لکھتے ہیں، ان میں سے اکثر حیات القلوب میں ذکر کی جا چکی ہیں۔ کلینی، ابن باویہ، علی بن ابراہیم اور تمام محدثین نے بہت سی صحیح اور معتبر سندوں کے ساتھ حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا سے جب دعا کرو تو میرے وسیلے کا سوال بھی کرو۔ لوگوں نے پوچھا کہ وسیلہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہشت میں میرا درجہ ہے، اس کے 1000 پائے ہیں، ایک پائے سے دوسرے پائے تک عربی نجیب گھوڑے کے دوڑنے کی 1 مہینے کی راہ ہے۔ ان میں سے بعض پائے زبرجد کے ہیں، بعض مروارید کے، بعض تمام جواہرات کے ہیں، بعض سونے اور بعض چاندی کے اور بعض عود کے اور بعض عنبر کے اور بعض نور کے ہیں۔ اس کو قیامت کے دن لا کر تمام پیغمبروں کے درجے کے ساتھ نصب کریں گے اور وہ ان کے درمیان ممتاز ہوگا جیسے تمام ستاروں کے درمیان چاند ممتاز ہوتا ہے۔ اس روز کوئی پیغمبر، کوئی شہید اور کوئی صدیق ایسا نہ ہوگا جو یہ نہ کہے کہ کیا کہنا ہے اس کا جس کا یہ درجہ ہے۔ پھر منادی آواز دے گا جس کو تمام پیغمبر، شہداء اور صدیقین اور مومنین سنیں گے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ ہے۔ پھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس روز لباس نور پہنے ہوئے اور کرامت اور بادشاہی کا تاج سر پہ رکھے ہوئے آؤں گا، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے آگے چلیں گے اور میرا لوا اور میرا علم ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس لوا پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ المفلحون الفائزون باللہ۔ جب میں پیغمبروں کے پاس سے گزروں گا تو وہ کہیں گی کہ یہ دونوں بزرگوار پیغمبر مرسل ہیں، یہاں تک کہ میں ممبر پہ جاؤں گا اور علی علیہ السلام میرے پیچھے آئیں گے، اور جب میں ممبر کے سب سے بلند درجے پر پہنچوں گا تو علی علیہ السلام مجھ سے 1 زینہ نیچے کھڑے ہوں گے اور میرا علم ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس وقت تمام پیغمبر اور مومنین سر بلند کریں گے اور ہماری طرف دیکھیں گے اور کہیں گے کہ خوشحال ان دونوں بندوں کا اپنے پروردگار کے نزدیک کس قدر گرامی اور مکرم ہے۔ اس وقت منادی خدا تعالیٰ کی جانب سے ندا کرے گا جس کو تمام پیغمبر اور کل خلائق سنے گی کہ یہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہ میرے ولی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ کیا کہنا ہے ان کا جو ان کو دوست رکھتا ہے، اور وائے ہو اس پر جو ان کو دشمن رکھتا ہے اور ان پر جھوٹ باندھتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میدان قیامت میں اس روز کوئی نہ ہوگا جو تم کو دوست رکھتا ہے مگر یہ کہ وہ اس آواز کو سن کے راحت پائے گا اور اس کا چہرہ سفید یعنی نورانی
فرقناک ہو جائے گا، اور ان میں سے کوئی نہ ہوگا جو تم سے دشمنی رکھتا تھا یا تم سے جنگ کی ہوگی یا تمہاری امامت سے انکار کیا ہوگا، مگر یہ کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا اور اس کے پاؤں کانپنے لگیں گے۔ اس حال میں خدا کی جانب سے میرے پاس حلہ پہن کر ٹھہریں گے۔ یہاں سے صفحہ نمبر 131 میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اور 132 کی ترتیب آگے ہے۔ میرے پاس 2 فرشتے آئیں گے۔ اس حال میں خدا کی جانب سے میرے پاس 2 فرشتے آئیں گے، ایک رضوان خازن بہشت اور دوسرے مالک خازن دوزخ۔ رضوان میرے پاس آئیں گے اور سلام کریں گے اور کہیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں ان کے سلام کا جواب دوں گا اور کہوں گا اے خوشرو اور خوشبودار اور اپنے پروردگار کے نزدیک گرامی فرشتے تو کون ہے؟ تو وہ کہیں گے میں رضوان خازن بہشت ہوں، میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ بہشت کی کنجیاں آپ کے پاس حاضر کروں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لیجئے۔ میں کہوں گا کہ میں نے اپنے پروردگار کی طرف سے قبول کیا اور جو کچھ اس نے انعام فرمایا ہے اس پر اس کی حمد کرتا ہوں۔ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو یہ کنجیاں دے دو۔ رضوان کنجیاں امیر المومنین علیہ السلام کو دے کر واپس جائیں گے۔ اس کے بعد مالک خازن جہنم میرے پاس آئے گا اور کہے گا السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں کہوں گا وعلیکہ یا ملک، کس قدر تیرا چہرہ خوفناک اور قبیح ہے، تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں مالک خازن جہنم ہوں، مجھے میرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ جہنم کی کنجیاں آپ کو دے دوں۔ یہ سن کر میں کہوں گا کہ میں نے اس کی جانب سے قبول کیا اور اس انعام پر جو اس نے مجھ پر کیا ہے اور مجھ کو دوسروں پر ترجیح دی ہے، اس کے واسطے حمد اور تعریف ہے۔ یہ کنجیاں میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دے دو۔ یہ سن کر مالک کنجیاں علی علیہ السلام یہ سن کر ملک وہ کنجیاں امیر المومنین علیہ السلام کو دے دے گا اور واپس چلا جائے گا۔ پھر علی علیہ السلام بہشت و دوزخ کی کنجیاں لیے ہوئے آئیں گے، یہاں تک کہ آخری کنارہ جہنم پر بیٹھیں گے اور اس کی رسی اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں گے۔ اس وقت اس کے شعلوں کی آواز بلند ہوئی ہوگی اور اس کی گرمی بے انتہا بڑھی ہوئی ہوگی اور اس کے شرارے بہت زیادہ ہوں گے۔ اس وقت جہنم آواز دے گی کہ اے علی علیہ السلام مجھ پر سے گزر جائیے تاکہ شعلے بجھ جائیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرمائیں گے کہ ٹھہر، کیونکہ آج تجھ کو میری اطاعت کرنا ہوگی۔ پھر لوگ جوق در جوق آئیں گے اور حضرت علی علیہ السلام فرمائیں گے کہ اس کو چھوڑ دے کیونکہ یہ میرا دوست ہے، اور اس کو پکڑ لے کیونکہ یہ میرا دشمن ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس روز اس کی اطاعت علی علیہ السلام کے لیے تمہارے غلاموں کی اطاعت سے بہتر ہوگی۔ اگر علی چاہیں گے تو جہنم کو داہنی جانب سے لے جائیں گے اور اگر چاہیں گے تو بائیں جانب سے لے جائیں گے، کیونکہ وہ اس روز جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ نیز علی بن ابراہیم نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ قیامت کے روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلائیں گے اور گلاب کے پھول کے رنگ کا حلہ پہنائیں گے اور ان کو عرش الہی کی جانب ٹھہرائیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کریں گے اور انہیں ایک سفید حلہ پہنا کر عرش کی بائیں جانب ٹھہرائیں گے۔ پھر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو طلب کریں گے اور ان کو بھی ایک گل رنگ حلہ پہنا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داہنی جانب ٹھہرائیں گے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو طلب کریں گے اور ان کو ایک سفید حلہ پہنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بائیں جانب ٹھہرائیں گے۔ پھر حضرت امام حسن علیہ السلام کو طلب کریں گے اور ایک گل رنگ حلہ پہنائیں گے اور امیر المومنین علیہ السلام کے داہنی طرف ٹھہرائیں گے۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کو طلب کریں گے اور ایک گل رنگ حلہ پہنا کر امام حسن علیہ السلام کی داہنی جانب ٹھہرائیں گے۔ اسی طرح تمام ائمہ کو طلب کریں گے اور گل رنگ حلے پہنائیں گے اور ہر ایک کو دوسرے کی داہنی جانب ٹھہرائیں گے۔ پھر ان کے شیعوں کو طلب کریں گے اور ان کے برابر ٹھہرائیں گے۔
پھر حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کی عورتوں اور شیعوں کو بے حساب داخل بہشت کریں گے۔ اس وقت خدا کی طرف سے عرش اور افق اعلیٰ کی جانب سے منادی ندا دے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اچھے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور کتنے اچھے بھائی ہیں تمہارے علی علیہ السلام، اور کتنے اچھے تمہارے دو سبط حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام ہیں، اور کتنا اچھا ہے تمہارا جنین محسن علیہ السلام جو فاطمہ علیہ السلام کے شکم میں شہید ہوا ہے، اور کس قدر اچھے تمہارے ہدایت کرنے والے تمہاری ذریت سے ائمہ طاہرین علیہم السلام ہیں جو فلاں اور فلاں ہیں، اور حضرت قائم علیہ السلام تک تمام اماموں کے نام لے گا، اور تمہارے شیعہ اور تمہارے بعد کے امام کتنے اچھے ہیں۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وصی اور ان کے دو سبط اور ان کی ذریت سے ائمہ علیہم السلام ہیں، اور وہ سب فائز اور کامیاب ہیں۔ پھر حکم دے گا کہ سب کو بہشت میں لے جائیں، جیسا کہ حق تعالیٰ کا فرمودہ ہے کہ جو لوگ آتش جہنم سے دور کیے ہوئے ہوں گے اور بہشت میں داخل کیے جائیں گے وہ سعادت ابدی پر فائز ہوں گے۔ بصائر الدرجات میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب روز قیامت آئے گا ایک ممبر رکھا جائے گا جس کو تمام خلائق دیکھے گی، اور حضرت امیر علیہ السلام اس ممبر پر تشریف لے جائیں گے۔ اس کی داہنی پشت پہ ایک فرشتہ ہوگا جو ندا دے گا کہ اے گروہ خلائق، یہ علی ابن ابی طالب ہیں، جس کو چاہیں گے بہشت میں داخل کریں گے۔ ان کی بائیں جانب بھی ایک فرشتہ ہوگا جو ندا کرے گا کہ اے گروہ خلائق، یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جس کو چاہیں گے دوزخ میں داخل کریں گے۔ اور عیاشی سے مروی ہے کہ روز قیامت عرش کی داہنی جانب ایک ممبر نصب کیا جائے گا جس کے 24 پائے ہوں گے، اور علی علیہ السلام آئیں گے، ان کے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا اور اس ممبر پر تشریف لے جائیں گے، اور خلائق پر ان کو پیش کیا جائے گا، اور وہ جس کو پہچانیں گے وہ ان کا شیعہ ہے اس کو بہشت میں داخل کریں گے، اور وہ جس کو اپنا شیعہ نہ سمجھیں گے اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اس کی تفسیر کتاب خدا میں ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ کہہ دو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عمل کرو، ان قریب تمہارے اعمال خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین اور ان کی ذریت سے ائمہ طاہرین علیہم السلام دیکھیں گے۔ اور بہت سی حدیثیں عامہ و خاصہ کے طریقوں سے مروی ہیں جو تفسیر قول حق تعالی میں خطاب کی گئی ہیں، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موجود ہیں، یعنی ہر بہت کفر کرنے والے دشمن کو جہنم میں ڈالو۔ اور عمش اور حسن بن صالح اور دوسروں سے روایت کی ہے کہ آیت اس طرح نازل ہوئی ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و یا علی علیہ السلام القیافی جہنم کل کفارن اونید۔ اور تفسیر فراد بن ابراہیم میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ عسا ان یب اسکا ربی کا مقام محمودہ، یعنی ممکن ہے کہ تمہارا پروردگار تم کو اس مقام پر مبعوث فرمائے جس کی ہر شخص تعریف کرے اور پورا کرے گا۔ وہ وعدہ جو اس نے مجھ سے کیا ہے، اور روز قیامت میرے واسطے ایک ممبر نصب کرے گا جس کے 1000 درجے ہوں گے، اور میں اس ممبر پہ جاؤں گا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام لوائے حمد لائیں گے اور میرے ہاتھ میں دیں گے اور کہیں گے کہ یہ وہ مقام محمود ہے جس کا خدا نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ اس وقت میں علی علیہ السلام کو ممبر پر بلاؤں گا اور وہ مجھ سے ایک درجہ نیچے کھڑے ہوں گے، میں لوائے حمد ان کے ہاتھ میں دوں گا، پھر رضوان بہشت کی کنجیاں لائیں گے اور مجھے دیں گے اور کہیں گے کہ یہ وہ مقام محمود ہے جس کا خدا نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ میں کنجیاں علی علیہ السلام کے سپرد کر دوں گا، پھر مالک خازن جہنم آئے گا اور دوزخ کی کنجیاں مجھے دے گا اور کہے گا کہ یہ وہ مقام محمود ہے جس کا وعدہ خدا نے آپ سے کیا ہے۔ آپ اپنے اور اپنی ذریت کے دشمنوں اور اپنی امت کے دشمنوں کو جہنم میں داخل کیجیے، میں ان کنجیوں کو بھی علی علیہ السلام کے سپرد کر دوں گا۔
الغرض جہنم و بہشت جس قدر میری اور علی علیہ السلام کی اطاعت کرے گی وہ عورت کی اپنے شوہر کی اطاعت سے بہت زیادہ ہوگی۔ یہ ہے قول خدائے دو عالم کے معنی کہ القیافی جہنم کل افار انید، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام اپنے دشمنوں کو جہنم میں داخل کرو، پھر میں اٹھوں گا اور خدا کی حمد و ثنا کروں گا، ایسی ثنا کہ مجھ سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی، پھر میں ملائکہ مقربین کی ثنا کروں گا، پھر انبیاء و مرسلین کی، پھر امت کے صالحین کی مدح کروں گا اور بیٹھ جاؤں گا، پھر خداوند کریم میری ثنا کرے گا، پھر ملائکہ کریں گے، پھر اس کے پیغمبر اور مرسلین کریں گے، پھر شائستہ اور نیک امتیں میری مدح کریں گی۔ اس کے بعد عرش کے درمیان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ اے گروہ خلائق اپنی اپنی آنکھیں بند کر لو تاکہ فاطمہ علیہ السلام دختر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قصر کی جانب جائیں۔ پھر میری دختر فاطمہ گزریں گی، وہ 2 حلے پہنے ہوں گی اور 70,000 حوریں اس کے گرد چلیں گی۔ جب وہ قصر کے دروازے پر پہنچیں گی وہاں امام حسن علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور امام حسین علیہ السلام بے سر استادہ ہوں گے۔ وہ امام حسن علیہ السلام سے پوچھیں گی کہ یہ کون ہے؟ وہ کہیں گے یہ میرے بھائی ہیں، آپ کے پدر بزرگوار کی امت نے ان کو شہید کیا اور ان کے سر کو جدا کر دیا۔ اس وقت حق تعالیٰ کی جانب سے ندا آئے گی کہ اے میرے حبیب کی بیٹی، جو کچھ تمہارے پدر کی امت نے تمہارے جگر گوشہ کے ساتھ ظلم کیا اور میں نے ذخیرہ کیا ہے تم کو اس لیے دکھایا ہے تاکہ بندوں کے حساب کی جانب نظر نہ کرو، جب تک تم اور تمہارے فرزند اور تمہارے شیعہ اور تمہارے فرزند کے شیعوں کے علاوہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے ان سب کو داخل بہشت نہ کر لوں قبل اس کے کہ بندوں کے محاسبے میں مشغول ہوں۔ یہ ہے قول خدائے تعالیٰ کے معنی جو اس نے ان کے حق میں فرمایا ہے۔ ترجمہ یعنی قیامت کا سب سے بڑا خوف ان کو محزون و مغموم نہ کرے گا ان باتوں میں جن کی ان کا نفس خواہش رکھتا ہے، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ابن باویہ نے عیون اخبار رضا میں انہی حضرت علیہ السلام سے ان کے آبائے طاہرین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی علیہ السلام تم پہلے شخص ہوگے کہ بہشت میں داخل ہوگے اور میرا علم تمہارے ہاتھ میں ہوگا اور وہ لوائے حمد ہے اور وہ 70 پھریروں کا ہوگا اور ہر پھریرا آفتاب و مہتاب سے بڑا ہوگا۔ اور علل میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے اپنے آبائے طاہرین سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ تم پہلے وہ شخص ہوگے جو بہشت میں داخل ہوگے۔ جناب امیر علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے پہلے بہشت میں داخل ہوں گا۔ فرمایا ہاں، اس لیے کہ تم آخرت میں میرے علمدار ہوگے جس طرح دنیا میں میرے علمدار ہو، اور علمدار مقدم ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یا علی علیہ السلام گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بہشت میں داخل ہو رہے ہو اور میرا علم تمہارے ہاتھ میں ہے اور وہ لوائے حمد ہے، اور جناب آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جو پیغمبر اور اوصیاء ہیں سب اس علم کے نیچے ہوں گے۔ اور امالی اور خسائل میں کئی سندوں سے ابن عباس سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام شاد و خرم میرے پاس آئے اور کہا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی اعلیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور علی علیہ السلام کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر رحمت ہیں اور علی علیہ السلام میری حجت قائم رکھنے والے ہیں، اور میں اس شخص پر عذاب نہ کروں گا جو علی علیہ السلام سے محبت و دوستی رکھتا ہے اگرچہ اس نے میری معصیت کی ہو، اور اس شخص میں رحم نہ کروں گا جس نے اس سے دشمنی کی ہو اگرچہ میری اطاعت ہی کی ہو۔ پھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل روز قیامت میرے پاس لوائے حمد لے کر آئیں گے اور اس کے 70 پھریرے ہوں گے، ہر ایک آفتاب و مہتاب سے زیادہ وسیع ہوگا، اور میں خدا کی خوشنودی اور رضامندی
اور میں خدا کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گا۔ اب صفحہ نمبر 135 تک میں پہنچ چکی ہوں، لیکن صفحہ نمبر 136 اور 137 جو ہے وہ کتاب میں سے مسنگ ہے، یعنی آگے اور پیچھے کا دونوں صفحہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، لیکن موضوع چونکہ یہی چل رہا ہے تو اب ہم صفحہ نمبر 138 پڑھتے ہیں۔ عائشہ اور ابن عمر سے روایت کی ہے کہ کوثر بہشت میں ایک نہر ہے، اور ابن عباس علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو سنا دیا۔ جب ممبر سے اترے تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا نے جو کوثر آپ کو عطا کیا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بہشت میں ایک نہر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید اور 30 سے زیادہ سیدھی، اور اس کے کنارے موتیوں اور یاقوت زرد کے قبے ہیں۔ اس پر چند سبز طیور وارد ہوتے ہیں جن کی گردنیں خراسانی اونٹوں کی مانند ہوتی ہیں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ طیور کس قدر زیادہ بہتر ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا چاہتے ہو کہ میں ان سے بھی بہتر خوبتر کو بیان کروں؟ عرض کیا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کیا چاہتے ہو کہ میں ان سے بھی بہتر خوبتر کو بیان کروں؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ جو شخص اس طائر کا گوشت کھائے گا اور کوثر کا پانی پیے گا خدا بندے کریم کی خوشنودی سے فائز ہوگا۔ اور حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ بہشت میں ایک نہر ہے جسے حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ان کے پسر ابراہیم علیہ السلام کے عوض عطا کی ہے۔ اور انس سے مروی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت میں ایک نہر ہے جس کے ذریعے سے خدا نے مجھ سے بے انتہا بہتری کا وعدہ فرمایا ہے، اور وہ میرا حوض ہے۔ روز قیامت اس پر میری امت کے لوگ وارد ہوں گے، اس پر آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ضروف ہوں گے۔ ایک جماعت ان میں سے میرے پاس آئے گی اور میں کہوں گا پروردگارا یہ میری امت میں سے ہیں۔ اور امت کے بارے میں حاشیے میں لکھا گیا ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی اپنی صحیح میں کئی صحابیوں سے روایت کی ہے۔ ملاحظہ ہو ترجمہ بخاری شریف، اردو ترجمہ مطبوعہ حمیدیہ پریس دہلی، صفحہ 27 130 پر ابن عباس سے حدیث 527 اور 134 پہ عبداللہ بن مسعود سے حدیث، اور 1571 یہ حدیث کا نمبر ہے، حدیث نمبر 1571، اور انس بن مالک سے 135 پر حدیث 1576 پر درج ہے۔ ان سب حدیثوں میں امت کے بجائے صحابہ تحریر ہے۔ یہ مترجم نے حوض کوثر سے متعلق یہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ میری امت ہوگی، تو اس کے بارے میں یہ حاشیے میں لکھا گیا ہے۔ دوبارہ اپنے صفحے کی جانب چلتے ہیں۔ خدا وند عالم فرمائے گا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے بعد ان لوگوں نے کس قدر بدعتیں کی ہیں۔ اس حدیث کو مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کی، اور مجالس میں شیخ مفید نے، اور تفسیر علی بن ابراہیم اور بشارت المصطفیٰ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ روز قیامت حق تعالیٰ اولین و آخرین کے تمام لوگوں کو ایک میدان میں برہنہ جمع کرے گا، ان کو راہ محشر میں روک رکھا جائے گا، یہاں تک کہ بے انتہا پسینے سے شرابور ہوں گے اور ان کی جانیں نہایت اذیت میں ہوں گی۔ مدتوں اسی حال میں رہیں گے جیسا کہ خدا وند عالم نے فرمایا ہے، اور خدا وند رحمان کے حضور ان کی آوازیں نہایت خوفزدہ آہستہ ہوں گی، تم نہ سنو گے مگر بہت آہستہ آوازیں۔ پھر عرش کے پاس سے منادی ندا کرے گا کہ پیغمبر امی کہاں ہیں؟ تو لوگ کہیں گے کہ ان کا نام لو۔ اس وقت ندا آئے گی کہ محمد بن عبداللہ پیغمبر رحمت کہاں ہیں؟ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیں گے اور لوگوں کے آگے آگے روانہ ہوں گے، یہاں تک کہ ایک حوض کے پاس پہنچیں گے جس کا طول ابلا
بصرہ اور صنائے یمن کے درمیان کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ پھر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو طلب کریں گے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہوں گے، پھر لوگوں کو اجازت دی جائے گی کہ گزریں، بعض کو چھوڑ دیں گے کہ پانی پی لیں اور بعض کو منع کریں گے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے دوستوں میں سے بعض کو ان کے گناہوں کے سبب سے حوض سے دور کرتے ہیں تو حضرت روئیں گے اور بار بار فرمائیں گے کہ پروردگارا، یہ شیعان علی علیہ السلام ہیں۔ پھر خداوند تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجے گا، وہ سوال کرے گا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رونے کا کیا سبب ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں کر گریہ نہ کروں، یہ میرے بھائی علی علیہ السلام کے شیعوں کی ایک جماعت کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کو اہل جہنم کی جانب لے جا رہے ہیں اور ان کو میرے پاس حوض کوثر پر آنے سے روکتے ہیں۔ اس وقت حق تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے انہیں تم کو بخشا اور ان کے گناہوں سے درگزر کیا اور تمہاری ذریت کے دوستوں سے ان کو ملحق کیا اور ان کو تمہارے گروہ سے قرار دیا اور تمہارے پاس حوض کوثر پر وارد کیا اور ان کے حق میں تمہاری شفاعت قبول کی، اور اس سبب سے کہ تم کو گرامی کیا۔ پھر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنے مرد اور کتنی عورتیں اس روز گریاں ہوں گی اور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ندا بلند کریں گی۔ لہٰذا اس روز جو شخص ہماری امت کا اعتقاد رکھتا ہوگا اور ہمارے دوستوں سے ہوگا، ہمارے گروہوں میں داخل ہوگا اور ہمارے ساتھ حوض کوثر پر وارد ہوگا۔ اور ان تمام مشائخ نے اپنی سندوں سے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک نہر ہے جو زیر عرش سے نکلتی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ شیریں ہے، اس میں زبرجد، یاقوت اور مرجان کے سنگریزے ہیں، اس کی گھاس زعفران ہے اور اس کی خاک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور اس کی بنیادیں عرش الہی کے نیچے سے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امیر علیہ السلام کے پہلو پہ ہاتھ مارا اور کہا، اے علی علیہ السلام، وہ نہر میری اور تمہاری ہے اور اس کے بعد تمہارے دوستوں کی ہے۔ اور ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند عالم نے میرے واسطے آسمان میں ایک نہر خلق فرمائی ہے جس کا منبع عرش کے نیچے ہے اور اس پر لاکھ قصر ہیں جن کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہیں، اس کی گھاس زعفران کی ہے اور اس کے سنگریزے مروارید کے ہیں، اس کی زمین مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور یہ میرے لیے ہے اور میری امت کے لیے تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اور قول خدا انا اعطیناک الکوثر میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور ابن باویہ نے امالی اور عیون میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے بھی منقول ہے کہ اس وقت فرحناک ہوتا ہے، ایسی فرحت اس کو حاصل ہوتی ہے جو کبھی اس کے دل سے نہیں نکلتی، یہاں تک کہ ہمارے پاس حوض کوثر پر وارد ہو، اور کوثر ہمارے دوست کے سبب سے فرحناک ہوتی ہے، اور جب وہ اس پر وارد ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کو طرح طرح کے کھانے چکھاتے ہیں، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ وہاں سے دوسری جگہ جائے۔ اے مسمع، جو شخص اس کا پانی ایک گھونٹ پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا، اس کے بعد کچھ تکلیف اس کو کبھی نہ ہوگی۔ وہ سردی میں کافور اور مشک کی خوشبو ہے اور زنجبیل کی اس میں لذت ہے، شہد سے زیادہ شیریں اور مسکہ سے زیادہ نرم اور آنکھوں کے پانی سے زیادہ صاف ہے اور عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے، اور وہ بہشت کے چشمہ تسنیم سے نکلتا ہے اور تمام نہرہائے بہشت سے گزرتا ہے اور مروارید اور یاقوت کے سنگریزوں پر جاری ہوتا ہے، اور اس کے چاروں طرف پیالے آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ اس کی خوشبو 1000 سالہ راہ سے احساس کی جاتی ہے۔ وہ پیالے سونے، چاندی اور طرح طرح کے جواہرات ہیں، اور جو شخص اس کا پانی پیتا ہے اس کے منہ سے ہر قسم کی خوشبو نکلتی ہے، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ اگر مجھ کو اسی مقام پر چھوڑ دیں تو میں اس کے عوض کوئی دوسری چیز نہ چاہوں، ایسے کر دیں کہ انہی میں سے ہوں گا اور جو اس حوض سے سیراب ہوں گے۔ اور جو آنکھ ہماری مصیبت پہ روتی ہے وہ یقیناً کوثر پر نگاہ کرنے سے
خوش و مسرور ہوگی، اور اس کا پانی ہمارے تمام دوستوں کو ہماری محبت و پیروی کے بقدر پلائیں گے، جس سے ان کو لذت حاصل ہوگی، اور جس کی محبت ہم سے زیادہ ہوگی اس کو زیادہ لذت حاصل ہوگی۔ کوثر پر جناب امیر علیہ السلام موکل ہیں، اور ان کے ہاتھ میں درخت اوسج کی لکڑی کا ایک عصا ہوگا، اور دوسری روایت کے مطابق درخت طوبہ کا ہوگا، اور اسی عصا سے ہمارے دشمنوں کو وہاں سے بھگائیں گے۔ اس وقت ان میں سے ایک شخص کہے گا میں شہادتین کا اقرار کرتا تھا۔ حضرت فرمائیں گے کہ جاؤ خلفائے ثلاثہ کی امامت کی جانب اور ان سے سوال کرو، وہ تمہاری شفاعت کریں گے۔ وہ کہے گا میں اس امام کے پاس جاؤں جس نے مجھ سے بیزاری اختیار کی ہے؟ حضرت فرمائیں گے اس کے پاس جا جس کو تو نے امام سمجھتا تھا اور اس کو تمام خلق پر ترجیح دیتا تھا، اور اس سے سوال کر کے تیری شفاعت کرے جب وہ تیرے نزدیک بہترین خلق تھا، اور بہترین خلق کی شفاعت رد نہیں ہوتی۔ وہ کہے گا کہ تشنگی سے ہلاک ہوا جاتا ہوں۔ حضرت فرمائیں گے کہ خدا تیری پیاس اور زیادہ کرے۔ مسمع نے کہا آپ پر فدا ہوں، اس کو نزدیک آنے کی جرت و قدرت کیسے ہوگی حالانکہ دوسرے حوض کوثر کے نزدیک نہیں جا سکتے؟ حضرت نے فرمایا اس لیے کہ اس نے بہت سے اعمال قبیح سے پرہیز کیا ہوگا۔ جب ہم اہل بیت علیہم السلام کا تذکرہ اس کے سامنے ہوتا تھا تو وہ ناسزا الفاظ نہیں کہتا تھا، اور وہ چند باتیں ترک کرتا تھا، اس کے علاوہ دوسرے جن کی جرت کرتے تھے۔ ہماری شان میں اس قسم کی گستاخی سے باز رہنا ہماری محبت کی وجہ سے نہ تھا، اور نہ ہماری طرف کوئی رغبت رکھتا تھا، بلکہ اپنی باطل عبادت اور دینداری میں زیادہ کوشش کے لیے اور اپنے نفس کو لوگوں کو دکھانے کے لیے مشغول رکھتا تھا۔ لیکن اس کا دل منافق ہے، اور اس کا دین عداوت اہل بیت علیہم السلام کے لیے لازم تھا، اور ان کے دشمنوں کی متابعت اور خلفائے جور کو تمام لوگوں پر مقدم رکھتا تھا۔ ان اسباب سے حوض کے قریب آ سکے گا اور محروم واپس جائے گا، اور اس بارے میں بہت سی حدیثیں ہیں، ہم اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس پارٹ کا اب ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 143 تک ہم نے کتاب حق الیقین جلد نمبر 2 پڑھ لی ہے۔ ابھی جلد نمبر 2 حق الیقین جاری ہے۔ اگلا موضوع شفاعت سے دوبارہ آغاز کریں گے۔